اپوزیشن کے شور شرابے میں سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور کر لی۔ 27ویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے اسمبلی اجلاس آج دن 11 بجے ہوگا۔ سینٹ میں حکومت کو مطلوبہ 64 ووٹ ملے۔ اتحادیوں کی مشاورت کے بعد منظور شدہ ترمیم کے مطابق فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات ہوگا۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ فیلڈ مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کا رینک حاصل کرنے والا تاحیات یونیفارم میں رہے گا۔ رینک اور مراد تاحیال رہیں گی۔ صدر کی طرح عدالتی استثناء حاصل ہوگا۔ کمانڈ مدت پوری ہونے پر وفاقی حکومت انہیں ریاست کے مفاد میں کوئی ذمہ داری سونپ سکتی ہے۔ فیلڈ مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کا عہدہ پارلیمنٹ کے مواخذے سے ختم کیا جا سکے گا۔ کوئی فرد واحد فیلڈ مارشل کا ٹائٹل واپس نہیں لے سکے گا۔ آئینی ترمیم کے مطابق صدر کے خلاف تاحیات کوئی کرمنل کارروائی نہیں ہوگی۔ صدر کو تاحیات کسی عدالت سے گرفتاری کا آرڈر نہیں ہوگا۔ 27ویں ترمیم کے مطابق جج ٹرانسفر سے انکار کرے تو سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ریفرنس فائل ہوگا۔ جج کو انکار کی وجوہات بتانے کا موقع ملے گا۔ ترمیم کے حق میں تحریک انصاف کے سیف اللہ بڑو اور JUI کے احمد خان نے بھی ووٹ دیے۔ سیف اللہ بڑو نے ووٹ دینے کے بعد سینٹ کی نشست سے استعفیٰ دے دیا۔ JUI کا سینیٹر احمد خان کو پارلیمان پارٹی سے نکالنے کا اعلان۔ فوری سینٹ نشست سے مستعفی ہونے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے پروگرام کیپٹل ٹاک میں اعلان کیا کہ وہ 27ویں کے بعد 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ 28ویں آئینی ترمیم تعلیم، آبادی، نصاب، لوکل باڈیز پر آ رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ 27ویں ترمیم کی سینٹ سے منظوری کے لیے ہمارے پاس 3 سینیٹرز ریزرو میں تھے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں تحریک انصاف کے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ 27ویں ترمیم کے خلاف اپیل دائر کی جا سکتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اپیل کس عدالت میں دائر کی جائے، سپریم کورٹ یا آئینی عدالت میں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اگر آئینی عدالت میں جائیں گے تو پھر فیصلہ مشکل ہے۔ اپوزیشن نے 27ویں آئینی ترمیم کو آئین کے روح کے منافی قرار دے دیا۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ ہم صدارتی استثناء کے خلاف ہیں۔ کوئی شخص صرف عہدہ لے کر چھوٹ نہیں سکتا۔ جرم کیا ہے تو سزا بھی ملنی چاہیے۔ آئین اور اس کی روح بھی اسی بات کی تائید کرتی ہے۔ سینٹ کے لیے نامزد اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی 26ویں ترمیم کی طرح غیر آئینی ہے۔ ریاست کے ستونوں کو مزید کمزور کیا جا رہا ہے۔ ترمیم سے عدلیہ مزید کمزور ہو جائے گی۔ سینیٹر مولانا عطاء الرحمان نے کہا کہ JUI آئینی ترمیم کا مسودہ مسترد کرتی ہے۔ اسد کیسر کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے آئین کا جنازہ ان کے نواسے نے نکال دیا۔ بلاول بھٹو سے پوچھتا ہوں، قوم کو کیا دیا؟ پیپلز پارٹی آخر کس منہ سے عوام کے پاس جائے گی؟ کیا آئینی ترامیم اس طرح ہوتی ہیں؟ کیا آئین کو اس طرح عزت دی جاتی ہے؟ جنوبی وزیرستان کے کیڈٹ کالج وانا پر بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ۔ ISPR کے مطابق 2 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ کالج کے ایڈمنسٹریٹو بلاک میں محصور 3 خوارج افغانستان میں بیٹھے اپنے ہینڈلر سے ہدایات وصول کر رہے ہیں۔ کلیئرنس آپریشن جاری۔ حملہ آوروں نے پریمیئر سیکیورٹی توڑنے کی کوشش میں ناکامی کے بعد بارود سے بھری گاڑی کالج کے مین گیٹ سے ٹکرا دی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں اور افغانستان میں موجود ان کی قیادت کے خلاف جواب کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کیڈٹ کالج وانا پر خارجیوں کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں، 20 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے کارروائیاں 8 اور 9 نومبر کو کیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ آپریشن میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم 8 خوارج مارے گئے۔ درہ آدم خیل میں بھی خوارج کے خلاف آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 12 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی کی مہم جاری رہے گی۔ غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ پاکستان نے افغان طالبان سے دوبارہ بات چیت کا عندیہ دے دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ طالبان سے دوبارہ بات ہو سکتی ہے۔
پاکستان اپنے دوستوں کو انکار نہیں کر سکتا۔ ترکی اور قطر کو کوئی امکان نظر آیا ہے، اس لیے وہ رابطہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے پاک افغان مذاکرات میں ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے ترکی کے صدر نے اپنے وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور انٹیلیجنس چیف کو پاکستان بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ترک حکام سے دورے کی تاریخ 1-2 روز میں طے ہونے کا امکان ہے۔ ترکی کی خبر رساں ایجنسی کے مطابق وفد اسی ہفتے پاکستان آئے گا، متعلقہ حکام سے بات چیت کرے گا۔ ترک صدر کے مطابق دورے کا مقصد فریقین کے درمیان پاک افغان فائر بندی کو حتمی شکل دینا اور پائیدار امن کا قیام ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر ایردوان نے وفد کے پاکستان دورے کا اعلان باکو سے واپسی کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف سے مشاورت کے بعد کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی 27ویں ترمیم کی منظوری پر مبارکباد، کہا آئینی ترامیم عدالتی نظام میں بہتری کے لیے کی گئی ہیں۔ بھارت سے حالیہ جنگ میں پاکستان نے تاریخی فتح حاصل کی، قوم نے بھارت کے ساتھ جنگ میں آرمی چیف عاصم منیر کو ہیرو قرار دیا۔ آرٹیکل 243 میں ترامیم اہم ہیں۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ آئین میں نہیں تھا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد سینٹ سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ وعدے کے مطابق بل پہلے سینٹ میں لے کر آئے، تاریخی بل کے سینٹ سے منظور ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ موجودہ چیف جسٹس سمیت تمام ججز کی سینیورٹی برقرار رہے گی۔ گورنر کے خلاف اس کی مدت کے دوران کوئی کرمنل کارروائی نہیں ہوگی، کسی عدالت سے گرفتاری کا آرڈر جاری نہیں ہوگا۔ سینٹ سے منظور 27ویں آئینی ترمیم کے مطابق وفاقی آئینی عدالت میں صوبوں سے برابر تعداد میں جج اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کم از کم 1 جج ہوگا۔ اسلام آباد سے ججز کی تعداد صوبوں کے ججز سے زیادہ نہیں ہوگی۔ آئینی عدالت تب از خود نوٹس لے گی جب کوئی اس کے لیے درخواست دے۔ ہائی کورٹ جج کی ایک ہائی کورٹ سے دوسری میں ٹرانسفر جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہوگی۔ نئی دلی کار دھماکے کے بعد مودی حکومت کی ہمیشہ کی طرح حقیقت چھوڑ کر اپنی بنائی کہانی سامنے آ گئی۔ دھماکے کے عینی شاہد دھرمندر کے مطابق گاڑی کے اندر 4 جلی ہوئی لاشیں ملی ہیں، 2 افراد باہر ہلاک اور 1 زخمی ہوا ہے۔ سفید رنگ کی ماروتی تھی، نمبر پلیٹ محمد ندیم ہریانہ کی تھی۔ دھرمندر کا کہنا ہے کہ گاڑی ماروتی تھی مگر امت شاہ اور گودی میڈیا اسے ہنڈائی قرار دے رہے ہیں۔ گواہ کا کہنا ہے کہ گاڑی کے مالک کا نام ندیم تھا، راٹ رول اسے سلمان بنا رہے ہیں جبکہ گودی میڈیا اسے طارق بتا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کر گئے۔ عرفان صدیقی 2 ہفتے سے علیل تھے اور اسلام آباد کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ عرفان صدیقی سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر تھے۔ ان کا شمار صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کے قابل اعتماد ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ عرفان صدیقی سینٹ کی قائمہ کمیٹی خارجہ امور کے رکن تھے۔ عرفان صدیقی پنجاب سے سینٹ کی جنرل نشست پر منتخب ہوئے تھے۔ صدر زرداری کا اظہار تعزیت، کہا عرفان صدیقی کی جمہوریت کے لیے بے پناہ خدمات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان ایک سنجیدہ مفکر، معلم اور اصول پسند دانشور سے محروم ہو گیا۔ عرفان صدیقی کی جماعت کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ عرفان صدیقی کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی سیاست ایک شاندار اور باوقار سیاستدان سے محروم ہو گئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ عرفان صدیقی اصول پسند، تہذیب کی علامت اور باوقار شخصیت تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا بھی اظہار افسوس۔ دو روزہ بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس آج سے شروع ہوگی۔ بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس میں شرکت کے لیے غیر ملکی وفود کی اسلام آباد آمد۔ آذربائیجان، ازبکستان، کینیا، فلسطین، مراکش، روانڈا، لائبیریا، بارباڈوس اور نیپال کے پارلیمانی وفود اسلام آباد پہنچ گئے۔ کانفرنس کا مقصد عالمی امن، ترقی اور بین الاقوامی پارلیمانی روابط کے فروغ کو مضبوط بنانا ہے۔ برازیل میں کاپ 30 کانفرنس میں پنجاب کی طرف سے پاکستان پویلین قائم کر دیا گیا۔ پویلین کا عنوان فرام دی انڈس ٹو دی ایمیزون رکھا گیا ہے۔ پویلین میں ستھرا پنجاب سمیت پنجاب حکومت کے 1.5 سالہ مدت کے دوران کیے گئے اقدامات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پویلین میں نصب بڑی سکرینز پر ماحول کی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات پر مبنی ڈاکیومنٹری پیش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پاکستان پویلین کا باضابطہ افتتاح کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب حکومت کی ماحول دوست پالیسیوں پر روشنی بھی ڈالیں گی۔
صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ایک ڈیل کر رہے ہیں جو ماضی سے مختلف ہے. ہم قریب آ رہے ہیں. بھارت کے سفیر کی حلف برداری کی تقریب کے موقع پر گفتگو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی ٹی وی کو $1 ارب کا مقدمہ کرنے کی دھمکی دے دی. میڈیا رپورٹ کے مطابق برطانوی ٹی وی کے امریکہ میں پارٹنر ادارے کو صدر ٹرمپ کے وکلاء کی طرف سے خط. جواب کے لیے 14 نومبر کو شام 5 بجے تک کی مہلت. صدر ٹرمپ کی قانونی ٹیم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ BBC نے صدارتی انتخابات میں مداخلت کی کوشش کی, صدر ٹرمپ کو بدنام کیا. برطانوی ٹی وی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ خط کا جائزہ لے رہے ہیں, مناسب وقت پر براہ راست جواب دیا جائے گا. ٹی وی کے چیئر سمیر شاہ دستاویزی پروگرام میں صدر ٹرمپ کی تقریر میں ترمیم کرنے کے فیصلے کی غلطی پر معافی مانگ چکے ہیں. ٹی وی کے ڈائریکٹر جنرل اور CEO آف نیوز نے اتوار کو استعفیٰ دے دیا. 22ویں ترمیم کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں راجہ پرویز اشرف کے خطاب کے دوران ایوان میں شور شرابہ. راجہ پرویز PTI ارکان پر پھٹ پڑے. کہا آپ کے ڈرامے ختم ہو گئے, اب بندوبست ہو جائے گا. گالی اور بدتمیزی کا جواب ملے گا. سوال اٹھائے کہ کہاں گئی 2 کروڑ نوکریاں, کہاں گئے 50 لاکھ گھر, کون ہے فرح گوگی. اسد قیصر پر تنقید کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ انشاءاللہ یہ صدر زرداری کو کچھ نہیں کر سکتے. زرداری سے مقابلہ کرنا ہے تو بانی PTI کو 12 سال جیل میں رکھیں. آپ ہی لوگوں نے بانی PTI کو اندر کروایا ہے. آپ گالیاں نکالتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جیل میں بیٹھے آپ کے لیڈر کو بھی گالیاں پڑیں. آپ جس کے ساتھی ہوں اس کو دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی. آئینی ترمیم سے پاکستان کا دفاع مضبوط ہوگا. ہم ملک کے دفاع مضبوط کرنے والے ہیں. آپ نے ملک کا دفاع کمزور کیا, پاکستان کا آئین اور قانون توڑا. ستائیسویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد سینیٹر فیصل وارڈا نے کہا ہے کہ سینٹ کی طرح قومی اسمبلی میں بھی آئینی ترمیم احسن انداز سے منظور ہو جائے گی. میڈیا سے بات میں کہا کہ آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور ہوئی, کسی طرف سے مخالفت نہیں کی گئی. PTI والوں کی اصلیت عوام کے سامنے آ گئی ہے. وہ لوگوں کو گمراہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سینیٹر فاروق ایش نائک نے کہا ہے کہ 27ویں ترمیم کے ابتدائی مجوزہ مسودے میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں. کمیٹی نے آئینی کوڈ بنانے کو متفقہ طور پر منظور کیا لیکن کچھ ترامیم کی. ترامیم میں تمام صوبوں کی کوڈ شامل ہیں. ہائی کورٹ کا بھی آئینی کوڈ میں حصہ ہوگا. اصل نوٹس کا اختیار اب آئینی عدالت کے پاس ہوگا, لیکن اس وقت جب کوئی درخواست دے گا. حکومتی اتحادی MQM پاکستان کے فیصل سبزواری نے کہا کہ سپریم کورٹ کا نام تبدیل کر رہے ہیں. اس کے ثمرات آنے چاہیے. 26ویں آئینی ترمیم میں وضاحتیں درکار تھیں, اسی لیے 27ویں ترمیم آ رہی ہے. اس رپورٹ میں ذکر ہے مسلح افواج کو مختلف عہدے دیے گئے ہیں. چاہتے ہیں کہ اس ترمیم کے بعد ہماری افواج کے وقار میں اضافہ ہو. بلدیاتی حکومتوں سے متعلق قانون کے لیے تمام جماعتوں کے پاس جائیں گے. ترمیم میں بعض باتوں سے متعلق یہی کہوں گا, یہاں کلام نہیں خاموشی عبادت ہے. آئینی عدالت میں تمام صوبوں کی برابری ہوگی, اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. بلاول بھٹو کی یاد دہانی. لاڑکانہ میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ آج 27ویں ترمیم سینٹ سے منظور کرائی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کا مطالبہ رہا ہے کہ ملک میں آئینی عدالت ہونی چاہیے اور اس میں تمام صوبوں کی برابری کی نمائندگی ہونی چاہیے. آئینی عدالت پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ہمارے آئین میں ایک کمی تھی جسے پیپلز پارٹی نے پورا کر دیا. بلاول نے کہا کہ آئین ذوالفقار علی بھٹو کی امانت ہے. لاڑکانہ میں سندھ ویٹ گروورز سپورٹ پروگرام کے افتتاح کے بعد تقریب سے خطاب میں کہا کہ وزیراعظم کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے IMF کو قائل کیا اور حکومت کو کسانوں کو گندم کی سپورٹ پرائز دینے کی اجازت دی. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال. سینئر وکلاء اور ریٹائرڈ ججز کا 27ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ. چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا. خط میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ ترمیم پر اپنا ان پٹ دینے کا اختیار رکھتی ہے. غیر معمولی حالات میں یہ خط لکھے گئے ہیں. سپریم کورٹ اپنے قیام کے بعد آج سے بڑے خطرے سے دوچار ہے. کوئی سول یا فوجی حکومت سپریم کورٹ کو اپنے ماتحت ادارہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی. ماضی میں ایسی کوئی کوشش بھی نہیں کی گئی. اگر آپ متفق ہیں یہ پہلی کوشش ہے تو رد عمل دینا سپریم کورٹ کا حق ہے. بطور سپریم کورٹ ترمیم پر رد عمل دیا جائے. فیصل صدیقی کے لکھے خط پر جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم, جسٹس ریٹائرڈ ندیم اختر, مخدوم علی خان, منیر ملک, عابد زبیری, اکرم شیخ, انور منصور, علی احمد کرد, خواجہ احمد حسین اور صلاح الدین احمد کے دستخط ہیں.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलूचिस्तान से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। सरफराज बुगटी और राना सनाउल्लाह ने नेशनल पार्टी के सदर से मुलाकात की। रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत से मुतालिक बातचीत की गई। जनरल सेक्रेटरी नेशनल पार्टी ने बताया कि सरफराज बुगटी और राना सनाउल्लाह से मुलाकात के बाद पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत का फैसला किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर ने कहा है कि हम पहले भी इस तरमीम को नहीं मानते थे और आज भी नहीं मानेंगे। पीटीआई आज भी वहां खड़ी है जहां 8 फरवरी को खड़ी थी। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिस हफ्ते हम पर मुकदमा ना हो, हमें अपनी वफादारी पर शक पड़ता है। ये इनकी गलत फहमी है। हम इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं हैं। थाना कौसार में दर्ज मुकदमे पर अदालत ने 22 दिसंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की इस्लामाबाद आमद। अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, केनिया, फ़लस्तीन, मराकेश और रवांडा समेत लाइबेरिया, बारबाडोस और नेपाल के पार्लिमानी वफूद इस्लामाबाद पहुँच गए। 2 रोज़ा बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 11 कल से होगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी अमन, तरक्की और बैनुल अक़वामी पार्लिमानी रवाबित के फ़रोग़। मारूफ अदीबा, मुहक्किका और दानश्वर डॉक्टर आरिफा सईदा ज़हरा इंतकाल कर गईं। डॉक्टर आरिफा सईदा ने 40 साल से ज़ायद तदरीसी खिदमात अंजाम दी। 7 ज़बानों पर अबूर रखती थीं। डॉक्टर आरिफा ने MA उर्दू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। डॉक्टर आरिफा के इंतकाल पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, शहरी रहमान और इल्मी और अदबी हलकों, सियासी और समाजी रहनुमाओं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कौमी एयरलाइन के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी है। झूठी खबरें फैलाने वाले कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। परवाज़ों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कौमी एयरलाइन के ऑपरेशंस मुकम्मल तौर पर आलमी मयार के मुताबिक हैं। कौमी एयरलाइन मुल्क भर में शेड्यूल के मुताबिक और बैनुल अक़वामी रूट्स पर खदमात अंजाम दे रही है। पिछले 3 दिनों में कौमी एयरलाइन की औसत यौमिया आमदनी 600 मिलियन रुपए रही है। बलूचिस्तान भर में 3 रोज़ के लिए मुसाफिर बस ट्रांसपोर्ट मुअत्तल कर दी गई। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रांसपोर्ट बंद रखने का फैसला अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। पूरे सूबे में 12 से 14 नवंबर तक तमाम बस ट्रांसपोर्ट्स बंद रहेंगी। लाहौर में नाबीना अफराद का मुतालबात के हक़ में फैसल चौक मॉल रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि उन्हें मुस्तकिल मुलाजमत का अलहदा कोटा, भर्तियों का शफाफ निज़ाम दिया जाए। पंजाब हुकूमत ने मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी कराई थी, जिन पर अब तक अमल दरामद नहीं हो सका। मुतालबात पूरे होने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। गवर्नर सिंध से श्रीलंका के नए कौंसल जनरल संजीवा पटवाला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफाक। कौंसल जनरल ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। शकरगढ़ में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में आने वालों के लिए भारत ने पीर को भी करतारपुर राहदारी न खोली। इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। बेहतरीन इंतजामात और सहूलियात पर भारतीय यात्रियों का पाकिस्तान सरकार से इजहार तशक्कुर। भारतीय यात्री 13 नवंबर को वाघा बॉर्डर के जरिए वतन वापस जाएंगे। अमरीकी दौरे पर गए शामी सदर अहमद अल शरा की वाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। शामी सदर अमरीका के तारीखी दौरे पर मौजूद हैं। अमरीका ने जुमे को अहमद अल शरा को दहशतगर्दी की ब्लैक लिस्ट से निकाला था और ये किसी भी शामी सदर का अमरीका का पहला दौरा है। नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट के पास खड़ी गाड़ी में धमाका, 10 अफराद हलाक, 24 जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अभी जायजा लिया जा रहा है कि धमाका गाड़ी में नस्ब CNG सिलेंडर का है या दहशतगर्दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके से इलाके में खौफ और हरास फैल गया। सिक्योरिटी और रेस्क्यू इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया।
فورن پریس ایسوسی ایشن کا صحافیوں پر اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں پر اظہار تشویش، کہا اسرائیل سے اس تشدد کو فوری بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسرائیلی فورسز باقاعدگی سے صحافیوں کو تنگ کرتی ہیں، صحافیوں کو ڈراتی دھمکاتی ہیں، حراست میں بھی لیتی ہیں، صحافیوں کو ملک بدر کرنے کی دھمکی دیتی ہیں۔ اسرائیل سے ان واقعات کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے محاسبے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ فلپائن میں یکے بعد دیگرے طوفانوں کی زد میں نئے سمندری طوفان فنگ وانگ نے شمالی فلپائن میں تباہی مچا دی، 4 افراد ہلاک، 10 لاکھ افراد کا انخلا، 400 سے زائد پروازیں منسوخ۔ فنگ وانگ اس سال فلپائن سے ٹکرانے والا 21واں طوفان ہے۔ گزشتہ ہفتے طوفان کلمیگی سے فلپائن میں 224 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان شاہین آفریدی کا کہنا ہے کہ محمد رضوان نے انہیں بتایا کہ وہ کپتانی چھوڑ رہے ہیں۔ محمد رضوان کو آن بورڈ لے کر ہی ون ڈے ٹیم کے کپتان بنے۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہین آفریدی نے کہا کہ ٹیم سلیکشن میں کپتان کو شامل ہونا چاہیے، صرف بیٹرز کو ہی نہیں بلکہ تمام کھلاڑیوں کو ذمہ داری لینا ہوگی۔ ماضی میں کپتانی سے ہٹائے جانے پر بات نہیں کریں گے۔ سری لنکن کپتان چرت سلنکا نے کہا کہ بابر اعظم اور فخر زمان اچھے بیٹرز ہیں، پاکستان مضبوط حریف ہے، شائقین کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ لوور دیر میں قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر نسیم شاہ کے حجرے پر فائرنگ، پولیس کے مطابق فائرنگ سے حجرے کے مین گیٹ، کھڑکیوں اور گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا۔ واقعے کا مقدمہ درج کر کے 5 مشتبہ اور پاکستان کے معروف گلوکار اے نیئر کو اپنے مداحوں سے بچھڑے آج 9 سال ہو گئے۔ ان کے گیت سامعین کے دلوں میں اب بھی زندہ ہیں۔